اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ماشاءاللہ ہم نے آلموسٹ آدھی سے بھی زیادہ سٹوری ختم ہو گئی الحمدللہ۔ ہم لوگ نے بہت کچھ دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں۔ ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے ان کی امی کے گھر سے فرعون کے گھر پہ کیسا آتے ہیں وہ دیکھے ہم لوگ نے۔ اس کے بعد میں ہم لوگ نے یہ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہ پلے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ان کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر مدین چلے جاتے ہیں۔ مدین جانے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے وہاں پر، اور مدین وہاں شادی ہونے کے بعد جب وہ لوٹ کر آنے لگتے ہیں تو ان کو پہاڑ پر ایک لائٹ نظر آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور ان کو ٹائٹل ملتا ہے کلیم اللہ۔ اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کچھ میریکلز دیتے ہیں، وہ میریکلز لے کے فرعون کے پاس آتے ہیں۔ پھر فرعون کے پاس بھی کچھ ایسے کمپٹیشن ہوتے ہیں جس میں اسنیک وغیرہ جو اسنیک کھا لیتا ہے، اور وہ سارا ایپیسوڈ ہم لوگ نے کور اپ کر دیے ہیں، ساری سٹوری ہم لوگ نے کور اپ کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں بحث ہو رہی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑو، تو فرعون جو تھا وہ ریڈی نہیں تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ٹارچر کرنے لگا۔ کس طریقے سے ٹارچر کرنے لگا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے کیسے بچوں کو مار رہا تھا، وہ بوائز بیبی کو مار رہا تھا، اسی طریقے سے اس نے پھر سے حکم دیا کہ جتنے بوائز پیدا ہوئیں گے اس کو ماریں گے، اور گرلز جو رہیں گے ان کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ ٹارچر بنی اسرائیل کے لوگوں پہ چل رہا تھا، یہ حد کراس کر دیا تھا۔ جو فرعون تھا اس نے اپنے سارے حدیں کراس کر دیا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بہت موقع دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دینا چاہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لیمٹس کراس کر دیے تھے، انہوں نے سارے لیمٹس کراس کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دیا۔ دیکھیے یہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو یہ قوم ہے، یہ جتنے لوگ تھے وہاں پر، یہ اوپن میریکلز تھے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب جو میں پنشمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا پنشمنٹ بتا رہا ہے جیسے دو لوگ کھڑے ہوئے آمنے سامنے پنشمنٹ ہو رہا ہے۔ جیسے فرعون کے لوگوں پر عذاب آ رہا تھا، اور اس کے اپوزٹ میں بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پنشمنٹ نہیں دے رہا تھا، بس ان کو پنشمنٹ دے رہا تھا۔ دیکھیے جب یہ لوگ پنشمنٹ آ رہا تھا اور سامنے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کس طریقے سے انہوں نے بیہیو کرے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے پنشمنٹ دیا، پھر بھی یہ لوگ جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے عذاب دیا، اور کیسے کیسے پھر عذاب ٹلتے گئے۔ سب سے پہلا عذاب جو ان کے اوپر آیا ہے وہ ہے سیویئر ڈراٹ تھا۔ ڈراٹ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر ہر جگہ ہر زمین سوکھ جاتی ہے۔ سوکھ کب جاتی ہے؟ جب کوئی پانی نہیں، کوئی بارش نہیں، بالکل پانی نہیں رہتا تو کیا ہو جاتی ہے؟ زمین سوکھ جاتی ہے۔ زمین سوکھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہمارے فوڈ گرینز ہم لوگ گرو کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگ دھان، چاول، گیہوں یا کوئی فروٹس یا کوئی بھی ہو، کوئی چیز گرو کرتے ہیں، تو اس کے لیے زمین چاہیے ہم لوگ کو جس میں ہم لوگ کھیتی کریں گے، جس میں ہم لوگ دانہ بو سکیں گے تاکہ وہ جھاڑ ہو جائے۔ جب زمین ہی سوکھی ہوئی ہے تو کہاں سے ہم لوگ ہمارے لیے دھان وغیرہ، فروٹس، ویجیٹیبلز، گرینز کیسا گرو ہوئیں گے؟ پاسبل ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا عذاب تھا ڈراٹ آیا۔ ڈراٹ ہے نا، پورا سوکھ گیا، ہر جگہ سوکھ گیا تھا۔ یہ جو تکلیف تھی صرف اور صرف فرعون کے لوگوں پر آئی تھی، فرعون کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان پر آئی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں پر نہیں آئی تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے اوپر نہیں آئی تھی۔ یہ زمین سوکھنے کی وجہ سے وہاں پر کوئی فوڈ گرینز گرو نہیں ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلا عذاب تھا زمین پر ڈراٹ آنا، سیویئر ڈراٹ تھا کہ کچھ بھی ایک چیز نہیں گرو ہو رہا تھا۔ سیکنڈ جو ان کا پنشمنٹ تھا لاس آف پروڈیوس ہے، کوئی بھی چیز، ایک ویجیٹیبلز نہ ایک فروٹس، کچھ بھی گرو نہیں ہو رہا تھا اس جگہ پہ۔ تو یہ دو عذاب ایک ساتھ میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یہ جو عذاب ہے یہ ٹل جائے گا۔
تو یہ لوگ جو تھے وہاں کے فرعون کے جو لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے. تو دیکھیے ان لوگ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگ اس طریقے سے بول رہے ہیں او میجیشین یعنی موسیٰ علیہ السلام میجیشین نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میریکلس لائے تھے. وہ میجیشین نہیں تھے, پر ان کو کیسے نوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, فرعون کے لوگ ان کو بول رہے ہیں او میجیشین, آپ اپنے خدا کو بولیے کہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے اس عذاب کو نکال دیں. اگر یہ عذاب نکل جائے گا تو ہم دین پر آئیں گے, ہم اسلام کو, ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر عذاب ٹل جائے گا تو دین پر آ جائیں گے, وہ دین کو ایکسیپٹ کر لیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ جو تکلیف آئی ہے ان کو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف نکل گئی. وہاں پر پھر سے وہ جو ڈراٹ چلا گیا, جو زمین تھی, زمین پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فریش کر دیا, اس کو پھر سے پروڈیوس کرنے لگا, اس پہ دھان اگنے لگے, اس پہ فروٹس, ویجیٹیبلز, جھاڑ سب اگنے لگے اور پھر سے نارمل ہو گیا. جیسے ہی نارمل ہو گیا یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. یعنی پہلے انہوں نے کیا بولا تھا, اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم لوگ تمہارے خدا کو مانیں گے. جیسے ہی عذاب ٹل گیا ان لوگ نے کیا بولے, ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. دیکھیے لوگ کیسے رہتے ہیں, جب تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, جیسی تکلیف چلی گئی تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہے نا, دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اتنے مطلب ہی رہتے ہیں کہ جب اپنی تکلیف رہتی ہے تو وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میں یہ کروں گی, اللہ میں وہ کروں گی. جب تکلیف چلی گئی تو ہم لوگ وہ سارا چیز بھول جاتے ہیں کہ میں یہ کرنے والی تھی, وہ کرنے والی تھی. کبھی سوچتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کیوں دیا تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تکلیف اس کے لیے دیا تھا کہ تاکہ ہم سدھر جائیں, کچھ اچھا کام کریں, جو اللہ تعالیٰ کو پرومس کر رہے ہیں وہ پرومسز کو پورا کریں, زندگی بھر اس کو فالو کریں. بٹ ایک انسانی فطرت ہے, انسان کو جب سب کچھ ایزیلی مل جاتا ہے تو وہ سارے پچھلے باتیں بھول جاتا ہے. تو ایک انسانی فطرت ہے. وہ لوگ ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کی, جیسے ہی وہ عذاب ٹل گیا, انہوں نے پھر سے بیک ٹو نارمل بولنے لگے کہ ہم آپ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ عذاب ان پر جو بھیجا وہ تھا طوفان. یعنی اتنا پانی, اتنا بارش تھا, اتنا فلڈ ہو گیا تھا کہ ہر ایک چیز ختم ہو رہی تھی, ہر چیز. دیکھیے یہ ڈویژن ہو رہا ہے, بنی اسرائیل کے لوگوں پہ کچھ نہیں الحمدللہ, بس فرعون کے لوگوں پہ ہی تھا یہ سب جو عذاب آ رہا تھا, فرعون کے لوگوں پہ آ رہا تھا. اور فرعون کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگوں پہ یہ تکلیف نہیں تھی, صرف ان کے لوگوں پر تھا. اتنا طوفان, اتنا پانی, اتنا بارش بھر گیا تھا وہاں پر. تو یہ لوگوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ, اگر تم یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم یہ عذاب کو نکال دو گے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کیا کہ یہ عذاب ٹل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو نکال دیا, طوفان نارمل ہو گیا, بارش کم ہو گیا, فلڈ کم ہو گیا. تو پھر یہ لوگوں نے جیسے ہی عذاب ختم ہو گیا, یہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے خدا پر یقین نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. دیکھیے وعدہ پہ وعدہ توڑتے جا رہے, پہلا وعدہ کر رہے ہیں, جیسے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, عذاب چلا جاتا ہے, وہ وعدہ توڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ پنشمنٹ جو دیا وہ تھا لوکسٹ. لوکسٹ ایک کیڑا ہے, ایک انسیکٹ ٹائپ ہے. اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کر کے دیکھیں گے تو لوکسٹ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ایک انسیکٹ ملے گا جو نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے, ایک فلائی کے جیسا رہتا ہے وہ کیڑا, لوکسٹ ٹائپ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ دیا کہ وہ جب اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے ہر جگہ پہ لوکسٹ ہی لوکسٹ ہوتے. اتنی زیادہ لوکسٹ اللہ تعالیٰ نے, ان کے بولتے نا ہر چیز میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ہر جگہ ان کو لوکسٹ ہی لوکسٹ نظر آ رہے تھے. تو اتنی بڑی عذاب تھی کہ وہ لوگ کچھ کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے, کیونکہ ہر جگہ وہی گھوم رہا ہے. تو پھر سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ, اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر تم یہ جو عذاب ہے اگر یہ نکال دو گے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی نکال دیا.
اس عذاب کو جیسے ہی نارمل ہو گیا، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے خدا پر یقین نہیں کرتے، ہم تمہارے خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے موقع دے رہا ہے۔ ایک انسان بولتے ہیں نا، اللہ کتنے موقع دیتا ہے ان کا۔ آج ہم لوگ فرعون کی بات کر رہے ہیں، آج اگر ہم لوگ ہمارا سوچتے ہیں، کیا اللہ ہم کو موقع نہیں دے رہا ہے؟ کیا اللہ ہم کو 1 ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم، 10 ٹائم، 50 ٹائم، 100 ٹائم ہماری زندگی میں اللہ موقع نہیں دے رہا ہم لوگ کو؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیتا ہے۔ ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ چیز، وہ تکلیف نکال دیتا ہے۔ ہم لوگ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ پھر سے بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں۔ جیسے 10 سال پہلے تھی میں، ابھی بھی ویسی ہوں۔ کوئی چینجز نہیں آتے ہمارے، سوائے ایک ہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی چینجز نہیں ہے۔ تھوڑا سا قرآن، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں بس، اور اس میں بلکہ ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے دوسرے کوئی چیزوں میں ہمارا اسلام جھلکتا نہیں ہے۔ ہم ویسے کہ ویسے ہی جب عذاب آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب مشکلات آتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسی مشکل دور ہو گئی، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ڈفرنس ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں؟ کیا ڈفرنس ہے؟ بس وہ بہت قصے کہانیاں ہیں، نہیں، قصے کہانیاں سمجھنے کے لیے، وہ صرف کہانی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے کہانی نہیں ہے، یہ ہم کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کتنے موقع دے رہا ہے۔ اور ایک ٹائم آتا ہے جب موقع ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے اس کی گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ وہ ختم ہونے سے پہلے ہی گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ فرعون کے جیسے لوگ اگر رہیں گے تو ان کا آخری دم تک کیا ہوگا، ہم لوگ ان کا حشر دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوکسٹ کے بعد جو نیکسٹ عذاب تھا وہ تھا لائس۔ لائس یعنی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے، بالوں میں، سر میں رہتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا ہے جو وہ ہمارا خون کو سک کرتا ہے، ہمارا خون جو ہے وہ سک کرتا ہے، اور وہ ہمارے سر میں تکلیف دیتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں لائس، اوکے۔ اور اگر اردو میں یا ہندی بولیں گے تو اس کو جوں کر کے ایسا کچھ بولتے ہیں اس کو، اوکے۔ وہ ہمارا لائس جو ہے سر میں ہم لوگ کو پرابلم کرے نا، کھجلی جیسی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے خون کو سک کرتا ہے۔ تو وہ لائس بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ لائس اتنے دے دیا تھا کہ ان کے پورے ہر جگہ پہ، جہاں جہاں وہ رہتے، وہ ہر جگہ پہ وہی رہتا۔ تو سوچے جب وہ پیر رکھتے تو وہ اس کے اوپر ہی رکھتے، اٹھتے بیٹھتے تو اس پہ بیٹھتے، اٹھتے تو اس پہ، یعنی ہر جگہ لائس لائس لائس، کیڑے، کیڑا کیڑا کیڑا۔ سوچے تو کتنی گندگی ہوگی، استغفر اللہ العظیم۔ کتنا بڑا عذاب ایک انسان سامنے دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا تکلیف ہوتی ہوگا، استغفر اللہ العظیم۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، ان کو معلوم تھا اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب کو ٹل جائے، اگر یہ عذاب نکل جائے گا تو ہم ضرور آپ کے دین پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیے جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، اور جیسے ہی عذاب نکل گیا، وہ لوگ سیم جیسے اس کے پہلے وعدے توڑ رہے تھے، جیسے پرامس توڑ رہے تھے، ابھی بھی انہوں نے سیم کیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی ان کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، وہ وعدے پہ ہوتے ہی ان لوگ مکر جا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ پنشمنٹ دیا وہ تھا فراکس یعنی مینڈک۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے جو پنشمنٹس ہیں یہ سارے قرآن میں ہیں، کوئی میں باہر سے نہیں بول رہی ہوں آپ کو، یہ پورے سارے جتنے بھی میں یہ پنشمنٹس ہیں یہ سارے قرآن میں مینشنڈ ہے۔ نیکسٹ پنشمنٹ جو ان پہ آیا وہ تھا فراکس ہر جگہ سے اچھل رہے تھے، ہر گھر میں۔ سوچئے اگر ایک فراگ جب بیٹھے ہوئے ہیں، فراگ آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے سوئے ہیں، اگر فراگ جم آ رہا ہے اپنے اوپر تو کیا حشر ہوگا انسان کا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے اور فراگ آ رہا ہے، اٹھے ہیں تو فراگ آ رہا ہے، سو رہے تو فراگ آ رہا ہے، ہر جگہ فراگز ہی نظر آ رہے ہیں، تو وہ کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو یہ پنشمنٹ نیکسٹ تھا جب پھر سے ان لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نکال دیا۔ جیسے یہ عذاب نکل گیا، وہ لوگوں نے پھر سے مکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دیے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے ایک عذاب دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا بلڈ،
وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سمندر سے پانی نکالنے جاتے، دکھنے کے لیے کیا رہتا؟ پانی رہتا. جب وہ سمندر سے نکالتے وہ بکٹ میں کیا رہتا؟ صرف بلڈ اور بلڈ. دیکھیے پانی ایک ایسی چیز ہے، انسان کو پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اور پانی کے بجائے اگر ہر جگہ خون 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 رہے گا تو ایک انسان کیا کر سکے گا؟ نہ وہ کچھ کھائے گا، نہ کوئی کچھ پیے گا، نہ کچھ کر سکے گا لائف میں. تو اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ ہر جگہ خون ہی خون تھا. پانی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جب بکٹ ڈال کے وہ پانی نکالنے کی کوشش کرتے تو ان کو اس میں سے خون نکلتا. جب وہ پینے کی کوشش کرتے تو اس میں خون آتا. تو دیکھیے وہ کتنا عذاب تھا. اللہ نے کس طریقے سے یہ لوگوں پر عذاب بھیجا، بٹ یہ لوگ ایسے ڈھیٹ تھے، ان لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا میریکلس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے. اتنے عذاب آ رہے ہیں، ایک کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب دیتے جا رہے ہیں ان کو. پھر بھی یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ آپ اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے. اگر یہ ٹل جائے گا تو ہم آپ کی دین پر ایمان لاتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو یہ عذاب بھی ٹل گیا. جیسے یہ عذاب ٹل گیا وہ لوگ بیک ٹو نارمل ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں بتائے. 9 نشانیاں بتائے. 9 نشانیاں میں سے میں نے آپ کو 7 نشانیاں بتائی ہوں. ابھی 2 نشانیاں اور کیا تھے؟ 2 نشانیاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی. پہلے نشانی کیا تھی؟ فرسٹ سٹک تھی، جو عصا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ بھی بہت بڑا میریکل تھا اللہ کی طرف سے. عصا جو موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا، جس سے انہوں نے وہ جیسے عصا ڈالے جو وہ بڑا سا سام بن گیا. اینڈ اس کے علاوہ ایک میریکل اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چیسٹ میں ڈالا تو وہ ہاتھ لائٹننگ بن گیا، چمکدار بن گیا. اوکے، جب پھر سے ڈالا تو وہ نارمل بن گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ 2 نشانیاں پلس 7 یہ تھی. تو یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اوپن میریکلز بتائے تھے. اوکے، دیکھیے اتنے نشانیاں وہ لوگوں نے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے یقین نہیں کیے، نہ موسیٰ علیہ السلام پہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. یہ لوگ جاہل لوگ تھے، یعنی ان کو اتنا بتانے کے باوجود بھی وہ بالکل نہیں سدھرے. دیکھیے یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے میریکلز، یہ سارے پنشمنٹس جو بھی تھے اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو بتانے کے لیے دیے تھے. پھر بھی وہ قوم جیسی تھی ویسے ہی رہے گی. انشاءاللہ ابھی آنے والی نیکسٹ جو کلاس رہے گی ہماری انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں یا کچھ پنشمنٹ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ سیکھتا ہے، اس پر سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ بندہ جو ہوشیار ہے، جو سمجھدار ہے، وہ اللہ کی پنشمنٹ کو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے. پر یہ لوگ بیوقوف تھے، ان لوگ سمجھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہ رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیاں تھے. پھر بھی یہ لوگوں نے ایمان نہیں لائے. تو انشاءاللہ آنے والی جو نیکسٹ کلاس رہے گی انشاءاللہ ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب اب ان پر کیا آتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آنے والی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.